دو قابل عبرت، دو قابل رشک عورتیں۔ قرآن کریم کی 3 آیات سورۃ تحریم 10 تا 12 میں مذکورہ 4 عورتیں۔ نمبر 1، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اس کا نام وحلہ تھا۔ اس کو نبی برحق سیدنا نوح علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کی مرتکب ہو کر بغیر ایمان کے مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ نمبر 2، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کا نام وائلہ تھا۔ یہ بھی جلیل القدر نبی حضرت لوط علیہ السلام کی زوجیت صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کی ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل عیال کو لے کر نکلے تو اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو عذاب کا ایک پتھر اسے بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم میں رسید ہو گئی۔ نمبر 3، فرعون کی بیوی، ان کا نام آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا تھا۔ فرعون کی بیوی تھی، مگر ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب فرعون کو خیر ہوئی تو اس ظالم نے حضرت آسیہ کی بڑی سخت اذیتیں دی، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور فرعون اور ظالموں کے گروہ تو اللہ کی پناہ اور جنت میں محل کی دعائیں مانگتی رہی۔ اسی حالت میں ان کا خاتمہ ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شق مبارک سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے قوم نے طعن، بدگوئیوں اور تہمتوں سے حضرت مریم علیہ السلام کو بڑی ایذیاں پہنچائیں۔ اللہ نے ان کی عفت و پاک دامنی کو قرآن کریم میں بیان فرمایا اور ایک پوری سورت ان کے نام سے نازل فرمائی۔ دعوت تبلیغ: عورت اگر خود بے دین رہنا چاہے تو اصلاح کی لاکھ کوششیں بھی بے سود ہیں، اور اگر دین دار بننا چاہے تو شوہر اور ماحول کے رکاوٹوں کے باوجود بھی بن سکتی ہیں۔